لله رب العالمين الحمد لله العلي العظيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو پھر جب نماز پڑھی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی تجارت تلاش کرو اور وہاں بھی اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے کے خطبے میں اس بات پہ اظہار خیال ہوا کہ جمعے کے دن کو اللہ نے سید الایام بنایا ہے. ہفتے کے تمام دنوں کا سردار دن جمعے کا دن ہے. اس کے ساتھ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ پیدا کرنا کسی چیز کو بنانا یہ اللہ کے اختیار میں. ربک یخلق ما یشاء. تیرا رب جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، چھانٹ لیتا ہے. اسے مرتبوں سے، درجوں سے، عظمتوں سے، عزتوں سے نواز دیتا ہے. تو اللہ نے جتنی مخلوق بنائی، جتنی چیزیں پیدا کی، ان میں سے کسی ایک کو اللہ نے چنا، پسند کیا اور منتخب کر لیا. مہینوں میں رمضان کو، راتوں میں شب قدر کو، شہروں میں مکہ کو، یہ اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے، سردار بنا دیتا ہے،
اس کی کوئی علت بھی ہوتی ہے، وجہ، سبب۔ رمضان کو عزت دی تو سبب بیان کیا، قرآن کا نزول۔ شب قدر کو عزت ملی تو سبب بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ مکے کو عظمت ملی کہ وہاں بیت اللہ بنایا گیا۔ جتنی چیزیں اللہ نے بنائیں، تخلیق کی، ان میں سے ایک چیز کو منتخب کیا، چن لیا۔ کتابیں جتنی اتاری گئیں، انبیاء پر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور مرحمت فرمائی، صحف ابراہیمی کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو حضرت ابراہیم پر کچھ صحیفے اتارے گئے، حضرت موسیٰ پر کچھ صحیفے اتارے گئے۔ یہ جتنی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے سچے پیغمبروں پر اتاری گئیں، ان تمام کتابوں کا سردار اللہ نے قرآن کو بنا دیا۔ سید الکتب ہے، سید الکتب۔ ایک حدیث میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، لیکن آپ اسے سرسری طور پہ نہیں سنیں گے، گہرائی میں اتر کے سنیں گے۔ اس میں کتنی حکمتیں اور کتنی گہرائی ہے اس حدیث میں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر وہی فضیلت اور وہی عظمت حاصل ہے جو خود اللہ کو مخلوق پر۔ اتریں آپ اس کی گہرائی میں۔ میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہیں، زمین آسمان مخلوق ہے۔ کیا نسبت ہے میری اور اللہ کی؟ ہے کوئی نسبت؟ کوئی نسبت جوڑو یا کھرب اور ایک جوڑ سکتے ہو؟ بولتے نہیں، بول سکتے ہو؟ کھرب اور ایک، سمندر اور پانی کا ایک قطرہ، ہے اتنی نسبت؟ صحرا اور ریت کا ایک ذرہ، کہ میں ریت کا ایک ذرہ ہوں اس مقابلے میں، ہے؟ نہیں۔ میں اللہ کو صحرا مان لوں، اس کے مقابلے میں میری حیثیت ایک ذرے کی نہیں۔ میں اللہ کو سمندر مان لوں، اس کے مقابلے میں میری حیثیت
سوئی کے ناکے پر لگنے والے پانی کے اس ذرے کی نہیں، اللہ کو میں کھرم مان لوں، اس کے مقابلے میں میں ایک نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں، اس گہرائی میں ڈوب کے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی تمام کتابوں پر، اس میں تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، صحف ابراہیمی بھی، صحف موسویہ بھی، اس میں حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تفسیریں، تشریحات، فضائل کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، ساری کتابیں اس میں شامل ہیں۔ ان تمام کتابوں پر قرآن کو وہی فضیلت حاصل ہے جو کائنات کے رب کو ادنا مخلوق پر حاصل ہے۔ پتہ نہیں لوگ اس سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں، علماء اس سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں۔ اس کے درس قرآن کی محفل ہوتی ہے تو لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کے درس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ کیوں محروم کیا گیا ہے لوگوں کو؟ وہ کبھی گہرائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہم علماء، اہل علم طبقہ، ہمیں کیوں محروم کر دیا گیا ہے قرآن سنانے سے؟ سوچیں، یہی زندگی ہے سوچنے کی، یہی وقت ہے سوچنے کا۔ کتنے مدارس ہیں جہاں مواعظ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن، کوئی قرآن کا درس نہیں ہوتا۔ کتنے مراکز ہیں، میں صرف خیرخواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، تنقید میرا مقصود بھی نہیں ہے۔ کتنے تبلیغی مراکز ہیں جہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، پاکستان میں، برطانیہ میں، امریکہ میں تبلیغ کے مراکز ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں، فاضل علماء موجود ہیں، لیکن کسی ایک مرکز میں بھی قرآن کا درس ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح اس پر، کبھی غور تو کرو اس پر۔ ایک مرکز میں بھی قرآن کا درس نہیں ہوتا، کیوں تمہیں محروم کر دیا گیا ہے قرآن سے؟ علماء کرام سوچو اس کو۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ خیرکم من تعلم القرآن، تم کس طرح بہترین ہو گئے؟ امت کے بہترین لوگ تم کس طرح قرار پائے؟ پیمانے تمہارے پاس ہیں، تولنے کے ترازو تمہارے پاس ہیں؟ نہیں، کسی کے بہتر اور نہ بہتر ہونے کا ترازو محمد عربی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ خیرکم، پڑھو، قوم سے کون مراد ہے؟ ساری امت۔ خیرکم، تم میں سے بہتر آدمی کون ہے؟ تعلم القرآن۔ مزے کی بات نہیں آئی؟ پڑھنے والوں کا ذکر پہلے کیا، پڑھانے والوں کا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن۔
مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے سند لیتا پھروں کہ مجھے کوئی سند ملے کہ تم اچھے لوگ ہو؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے سند لینے کی کہ تم اچھے لوگ ہو، بہتر لوگ ہو۔ مجھے تو بہتر اور اچھا اس نے کہا ہے کہ کسی ماں نے اس سے سچا آدمی آج تک جنا ہی نہیں۔ خیرکم، یہ قرآن اگر ساری کتابوں کی سردار ہے، رمضان کو اگر فضیلت اس کی وجہ سے ملی ہے، لیلۃ القدر کو اگر عظمت اس کی وجہ سے ملی ہے، تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں قرآن ہے، سینوں میں قرآن ہے، زبان پہ قرآن ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں۔ میرے آقا نے انہیں کائنات کے بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ خیرکم خیرکم۔ کیوں علماء محروم ہوئے؟ آج تلقین کی جاتی ہے فلاں عالم کے مواعظ پڑھو جی، فلاں عالم کے مواعظ پڑھو، فلاں عالم کی کتاب پڑھو۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا اللہ کی کتاب پڑھو؟ اللہ کی کتاب میں کوئی کمی ہے؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی بھی، کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو وہ سنیں، اللہ ہمیں بھی اس کا مصداق بنا دے۔ امید ہے اللہ سے، امید ہے اللہ سے کہ ہمیں بھی اللہ اس کا مصداق بنائے گا۔ یہ وصیت کی تھی میرے پیارے پیغمبر نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو۔ یہ بڑے غریب صحابی تھے، یہ بڑے مسکین صحابی تھے، یہ صفہ والے ہیں، اصحاب صفہ، جو پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا مسجد نبوی میں صفہ کے نام پر۔ آج بھی آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو روضہ رسول سے کے سامنے وہ چبوترا موجود ہے، لوگ اس پر نوافل بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ صفہ، مدینے کے انصار کھجوروں کے گچھے توڑ توڑ کے لاتے، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیتے، اور یہ غریب طالب علم اپنی پیٹ پوجا کر لیا کرتے۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ شہر کے لوگ تعاون کرتے ہیں، اور جو مدرسوں میں بیٹھنے والے طالب العلم ہیں وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ آ رہا ہے۔ مدینے کے انصار کھجوریں لایا کرتے تھے کہ یہ طالب علم اپنی پیٹ پوجا کر لیں۔ تو یہ لوگوں کا تعاون ہوتا ہے کہ دینی مدارس قائم ہیں، قال اللہ و قال رسول اللہ کی آوازیں، عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، خطیب بن رہے ہیں، امام بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں۔ یہ سن بنانا چاہتے ہیں وکیل، یہ کہتے ہیں یہاں سے وکیل بن کے نکلیں، یہاں سے انجینئر نکلیں، ڈاکٹر نکلیں۔ سنتے نہیں رہتے ہو یہ جو مدرسوں میں سے جی کوئی انجینئر نہیں نکلتا جی، کوئی وکیل نہیں نکلتا جی، کوئی پروفیسر ڈاکٹر یہاں سے نہیں بنتا جی، ہم چاہتے ہیں جی یہاں سے ڈاکٹر بنے، انہیں سرکاری ملازمتیں ملیں۔ جو تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں انہیں تو ملازمتیں مل گئی ہیں نا، کہ باقی ملازمتیں بچ گئی ہیں جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے تو دے لاؤ۔ وہ جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں بیچارے، سندوں کو آگ لگاتے پھرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں،
ایم اے تعلیم ہے, گدھا ریڑھی چلاتا ہے. بی اے تعلیم ہے, پٹرول پمپ پہ 8,000 کا ملازم ہے, وہ جھاڑو بھی دیتا ہے. تعلیم کیا ہے؟ بی اے. تو جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے کھپا لو. کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ طالب علم ہمارے مدرسوں کے, علماء ہمارے مدرسوں کے سڑکوں پہ آئے ہوں, کتبے اٹھائے ہوئے ہوں, ہمیں ملازمت چاہیے؟ کدی ویکھیا جے؟ بول دے کیوں نہیں؟ کدی ویکھیا جے؟ تمہیں ہماری فکر پڑی ہوئی. کبھی آپ نے آج تک سنا کہ کسی مولوی نے اس لیے خودکشی کی کہ میرے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا, بھوک کی وجہ سے میں خودکشی کر رہا ہوں؟ بولو. تسی اپنی فکر کرو, اتنے کمی کوئی نہیں. مولوی بھوکا نہیں مر سکتا, اس جداں مرنا رج کے مر, اس نو بدہضمی ہونی ہے, اس مر جانا. مولوی اور بھوکا مر جائے, واہ. اور یہ اللہ کے جو جنگل کے سور کو پالتا ہے وہ اس کتاب کی خدمت کرنے والوں کو بھوکا رکھے گا؟ میں حیران ہوتا ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000. اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ تنخواہ کتنی ہے؟ 14,000. کبھی اس خطیب کو دیکھا ہے بھیک مانگتے ہوئے, روتے ہوئے؟ یہ سب دین کی برکت ہے. قناعت کرتے ہیں وہ. اللہ اسباب پیدا کرتا ہے, اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. اس محلے میں کوئی سکول ہوتا ہے, اس سکول کے مالکان مولوی صاحب کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, فیس نہیں لیتے, عالم ہیں, خطیب ہیں, امام ہیں ہمارے, چلو یہ پڑھتے ہیں. اس محلے میں کوئی ڈاکٹر ہے, وہ علاج معالجے کے پیسے نہیں لے, عالم ہیں, خطیب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب چلاتا ہے. تے خدا دی قسم جتنی سوکھی زندگی مولوی دی ہے نا, تسی تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہیں فکر ہوتی ہے رات کو صبح دفتر جانا ہے, بوٹ پالش ہوئے, صبح دفتر جانا ہے, ناشتہ ملے گا. انہاں نماز پڑھ کے صبح دی سونا, زور لے اٹھنا. جی ایسی زندگی اللہ نے کیسی زندگی دی. 12,000 میں گزارے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا. ہاں جی, ہاں, مسجد نبوی. تو یہ آپ خدمت کرتے ہیں علماء کی اور طلباء کی. کھالیں جو ہمیں ملی ہے نا, تو ریٹ دسیے تھوڑے پیرا تلو زمین نکل جائے. جو ریٹ لگے ہیں وہ بھی ادھار. حاجی صاحب ڈسے ہوئے ہیں, وہ بھی ادھار. جی سب سے زیادہ ریٹ ہمارا لگا ہے, سب سے زیادہ ریٹ گائے کے چمڑے کا 1,600. ورنہ تلاگنگ کے علاقے میں گیا 250 گائے کا چمڑا. جی بکرا ہمارا ریٹ 140. لوگوں کے ریٹ لگے ہیں 50 روپے 50 روپے. دمبا انہاں کے انہیں دے چھڈو, کوئی پیسہ نہیں. 10 روپے بھی لگا ہے, 10 روپے. 70 روپے دا کپڑے دا تھیلا لبدا. بازار جائیں کپڑے کا تھیلا آپ لینا چاہیں 70 روپے کا, تو وہ بھی نہیں ملتا. بکرے کی کھال 70 روپے کی. لوگوں نے نہروں میں پھینک دیے. کہ مدرسے بند ہو جائیں, انہیں معاشی طور پر تنگ کرو.
گلا گھونٹ دو ان کا معاشی طور پر. یہ نہیں جانتے کہ دینی مدارس پر اللہ کی رضا ہے, اللہ راضی ہے ان پر. انشاءاللہ اللہ اس کو چلاتا رہے گا انشاءاللہ. اگلے سال واسطے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ. میری بھی زندگی رہے, آپ کی زندگی رہے. یہ جو ہم 100 روپے ان سے 100 روپے کی بیچتے ہیں بکرے کی کھال, آپ ایک بکرا کرتے ہیں 40,000 روپے کا, 50,000 روپے کا, تو آپ 200 نہیں دے سکتے مدرسے کو, طالب علموں کے لیے یہ لو جی 200. ہندوستان کے عالم نے جو اپیل کی ہے مجھے بڑی پسند آئی. ہندوستان کے عالم نے کہا کہ لوگوں کو اپیل کرو کہ گائے کا چمڑا نہ دو, چمڑا دو 1,000 روپے ساتھ دو, بکرے کا کھال دو 200 روپے دو, دمبا دو 200 روپے دو, کھالیں بھی دو, یہ ساری کھالیں ضائع کر دو. ان آرتیوں کے ہتھے کچھ نہ لگے, ان کو بھی سمجھ آئے. سستے داموں خرید کر تمہارا پتی بن جاتے ہو, ان کھالوں کو ضائع کر دو اور ان کی جگہ پہ لوگ مدرسوں کے ساتھ کیا کریں, تعاون کریں کہ انہیں ضرب لگائی جائے. لوگ دیکھیں, میں نے کسی جمعے پہ کھالوں کی اپیل کی ہے نہیں کی, عید کے دن کی ہے نہیں کی. سب سے زیادہ کھالیں ہماری ہوئی. جو لوگ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, محبت پیار کرنے والے ہیں, وہ 2D کاروں کے اندر رکھ کر کھالیں ہمارے پاس لائیں, پہنچائی ہیں انہوں نے. میں یہاں بیٹھا رہا کچھ دیر کے لیے, میں حیران ہو گیا کہ یہ لوگوں کی محبت ہے. مدارس کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے. بولو زور سے بولو, نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں لوگ. تم چاہتے ہو دینی مدارس ختم ہو جائیں, بچوں کو سورت اخلاص بھی نہ آئے, دین ختم ہو جائے, نام کے مسلمان رہ جائیں, نام کے. تم یہ چاہتے ہو, اور پاکستان کا متوسط طبقہ, دیندار طبقہ یہ چاہتا ہے کہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے اور یہ بہار بھی قائم رہنی چاہیے. کیسا؟ جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نوجوانوں, یہ جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مدرسوں سے وکیل کیوں نہیں نکل رہے, مدرسوں سے انجینئر کیوں نہیں نکل رہے, مدرسوں سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکل رہے, تو تم یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہو کہ لا کالج سے عالم کیوں نہیں نکل رہے, میڈیکل کالجوں سے عالم کیوں نہیں نکل رہے, لا کالج سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکل رہے, میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکل رہے؟ تو جواب میں لوگ کہیں گے پاگل ہو بھائی, لا کالج سے ڈاکٹر کیسے نکلیں گے, وہاں سے تو وکیل نکلیں گے, میڈیکل کالج سے وکیل کیسے نکلیں گے, وہاں سے ڈاکٹر نکلیں گے. اور پاگلو, یہ دینی مدارس ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں, وکیل بنانے کے لیے نہیں, انجینئر بنانے کے لیے نہیں بنے تھے, عالم بنانے کے لیے بنے تھے. کیوں نہیں سمجھتے ہو اس بات کو؟ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا دینی مدارس کو بناتے ہوئے کہ ہم وکیل بنائیں گے, ہم ڈاکٹر بنائیں گے, ہم انجینئر بنائیں گے؟ تم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم سائنسدان بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, تسی کی بنایا؟ تم نے ٹیکنالوجی میں کیا ترقی کی, تم نے سائنس میں کیا ترقی کی؟ آج تک جگر کو تبدیل کرنے کے لیے تمہیں ہندوستان جانا پڑتا تھا, تمہارے پاس ڈاکٹر کوئی نہیں تھا جو جگر کو تبدیل کرتا, یہاں سے لوگ ہندوستان جایا کرتے تھے.
ہمارے پاس آ، کسی مسجد میں امام کی کمی ہو، مؤذن کی کمی ہو، قاری کی کمی ہو، حافظ کی کمی ہو، تمہیں کوئی فتویٰ لینا پڑے تو مفتی نہ ملتا ہو، بول جو کام ہمارا تھا ہم نے آسان طریقے سے وہ کام کیے، اس میں ہم نے کمی نہیں آنے دی، اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، مصر کے علماء دنگ رہ گئے۔ تمہیں یہ پتہ ہے، جانتے ہو دینی علوم کے معاملے میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، ایران کے طلبہ یہاں پڑھتی ہیں، عراق کے طلبہ یہاں پڑھتی ہیں، تو آڈا کتنا نمبر ہے؟ تمہاری تعلیم میں تم کتنے نمبر پر ہو؟ جو ہمارا مقصد تھا دینی تعلیم، اس میں ہم پہلے نمبر پر ہیں۔ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں طلبہ، علماء۔ ان اصحاب صفہ میں وہ جو طالب علم تھے، ان میں ایک طالب علم کا نام تھا ابو ہریرہ۔ کہتے ہیں جو باقی طالب علم تھے وہ کسی وقت بازار جاتے، منڈی میں تھوڑا سا کاروبار کرتے، پیٹ پوجا کرتے، میں پڑا رہتا، میں نہیں جاتا تھا، بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، لوگ کہتے مرگی ہے، میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ اگر میں چلا جاؤں اور پیچھے میرے آقا کوئی موتی رولنے لگ جائیں تو نبی پاک کا ارشاد سننے سے رہ جائے گا، علم میں کمی آ جائے گی، میں وہیں پڑا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، باہر نکلتا ہوں گلی میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میں بے ہوش پڑا تھا، حضرت عمر گزرے، میں نے ایک آیت کا معنی پوچھا جس کا مفہوم یہ تھا بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرو، انہوں نے معنی بتایا، چلے گئے۔ حضرت ابوبکر آئے، میں نے آیت کا معنی پوچھا، معنی بتایا، چلے گئے۔ کائنات کے آقا آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آیت کا معنی پوچھا، آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کا جون، لگتا بھوک لگی ہے، چل میرے ساتھ۔ ابو ہریرہ کو ساتھ لیا، مسجد میں آئے، گھر بندہ بھیجا، کوئی شے کھان دی ہے، میرے مرید نو بھوک لگی ہے۔ میں نے تو بڑا جملہ کہہ دیا، تسی سمجھے ہی نہیں گا، نہیں تسی نہیں سمجھے گا۔ مرشد نے میں نے اب نبی کا نام نہیں لیا آپ کو سمجھانے کے لیے، مرشد نے گھر بندہ بھیجا، میرے مرید نو بھوک لگی ہے، کوئی شے کھان دی ہے۔ مرشد ایسے ہوتے ہیں، مرشد وہ نہیں ہوتے جن کی نظر مریدوں کی جیب پر ہو، مرشد وہ نہیں ہوتے جن کی نظر مریدوں کے جانوروں پر ہو، بھینس کیڑی چنگی ہے، گھوڑی کیڑی چنگی ہے، ایک کھول کے دے نہیں تے مر جائیں گا۔ ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو اسلحے کے زور پہ چھینتا ہے، ایک چور وہ ہوتا ہے جو رات کو جانور کھولتا ہے، اور ایک مذہبی چور ہوتا ہے جو لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، یہ بھینس مجھے دے دے، یہ گھوڑی مجھے دے دے۔ گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا، حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، میری بھوک مٹے گی۔ آقا نے فرمایا اصحاب صفہ کو بلا کے لا۔ میں نے کہا پیالہ ایک ہے، ان کی تعداد سینکڑوں میں۔ پھر میں نے دل میں سوچا شروع تے میرے کو ہی کرنا نے نا، یہ بچ گیا تے وہ بھی پی لین گے،
میں انہیں بلا کے لایا تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نوں پیوا. وہ سارے پی گئے. پیالے میں ایک گھونٹ کی کمی بھی واقعہ نہیں. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے, مرضی اور اختیار رب کی ہوتی ہے. معجزہ پیغمبر کے قبضے میں نہیں ہوتا. یہ تو ایک لمبا موضوع ہے, کسی موقع پہ سمجھا دوں گا. قبضے میں نہیں ہوتا, اختیار میں نہیں ہوتا. آج صرف اشارہ کرتا ہوں. میرے اشارے کو میرے مقتدی کس طرح سمجھتے ہیں یہ آپ کے چہرے بتائیں گے. آج صرف اشارہ کرتا ہوں. اگر معجزہ نبی کے قبضے میں ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے. کبھی نہ بھاگتے. انہیں پتا ہوتا تو کبھی نہ بھاگتے. بس اتنا ہی اشارہ کافی. وہ سارے پی گئے. فرمایا ابو ہریرہ پی. میں نے پیا. فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. فرمایا اور پی. دودھ میرے گلے تک آیا. سب سے آخر میں مرشد نے پیا. پتہ نہیں سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی. مرشد ایسے ہوتے ہیں اتھے جناب ساریاں چامپاں رانا کھا کھو کے وہ جو ہڈیاں بچیں. تبرک ہے, تبرک. تبرک تقسیم ہوتا ہے مریدوں میں, اور وہاں مرشد پہلے مریدوں کو پلا رہا ہے. سب سے آخر میں مرشد نے پیا. حضرت ابو ہریرہ چونکہ غریب تھے, نبی پاک سے محبت کرتے تھے, صفے پہ پڑے رہتے تھے, تو ایک دن میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, میں تیرے لیے رب کے دربار میں درخواست کرتا ہوں, مانگ. کتنی بڑی آفر ہے جی. آفر کرنے والا کون ہے ذرا تصور تو کرو یار. مانگ میں رب سے درخواست کروں, مانگ. ابو ہریرہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا. کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے پاک پیغمبر میں نے کوئی نصیحت کر دو جو خاص میرے لیے ہو. کوئی نصیحت, کوئی وصیت, کوئی واز. ابو ہریرہ کی اس تمنا کے جواب میں میرے آقا نے نصیحت کی, تعلم القرآن. کوئی تے سمجھ گیا ہوگا, کوئی تے سمجھ گیا ہوگا. تعلم القرآن وعلمہ الناس. ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے. تعلم القرآن. میرے نبی کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ زور سے بولو, زور سے بولو. ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور پھر لوگوں کو اس کا علم ختم ہوتا ہے. میں نے تقریباً 6 علماء سے دورہ تفسیر پڑھا, قرآن کی تفسیر پڑھی. مجھے 25 سال تقریباً ہو گئے کہ میں ہر سال شعبان رمضان میں قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہوں. 25 سال. درس قرآن میں نے دیا 18 بلاک میں. 18 سالوں میں میں نے اس قرآن پاک کی تفسیر کو مکمل کی.
ظاہر بات ہے ہر جمعے پہ میں جب درس دیتا تھا تو مجھے مطالعے کی ضرورت رہتی تھی، مختلف تفسیریں پڑھنے کی ضرورت رہتی تھی، مختلف جگہوں کو مجھے دیکھنا پڑتا تھا، لکھنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود ابھی ہم الف پر ہیں۔ کہاں ہیں؟ یہ تو ایک سمندر ہے، یہ تو ایک سمندر ہے مضامین کا۔ دیکھیں عربی میں کتنی تفسیریں لکھی گئی۔ ابن جریر نے لکھی، ابن کثیر نے لکھی، امام رازی نے لکھی، علامہ تفتزانی نے لکھی، مولانا ثناء اللہ نے لکھی، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی، بڑی بڑی تفسیریں میں کتنی گن سکتا ہوں۔ فارسی میں، اردو میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، پھر شیخ الہند، پھر مولانا اشرف علی تھانوی، پھر مولانا احمد علی لاہوری، پھر مولانا حسین علی، پھر مولانا مفتی محمد شفیع معارف القرآن، پھر مولانا ادریس کاندلوی معارف القرآن، مولانا مودودی تفہیم القرآن، امین حسن اصلاحی تدبر قرآن، عبد الکریم عصری العروۃ الوثقی۔ کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ میں خود ایک تفسیر لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس پر میں نے کام بھی شروع کیا ہے، لیکن مجھے تبلیغی سفر جو ہیں وہ میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کہ مجھے تبلیغی سفروں کے لیے اپنے شہر سے باہر جانا رہنا پڑتا ہے۔ بہت کم میں یہاں واپس آتا ہوں تو پھر نکل جاتا ہوں یہاں سے۔ میں خود لکھنا چاہتا ہوں، جو میں 6 پارے لکھ بھی چکا ہوں، اور اگر مجھے وقت ملے اور تبلیغی اسفار مجھے نہ کرنے پڑیں تو مجھے اپنے قلم پر یہ اعتماد اور اعتبار ہے کہ میں 1 سال میں پورے قرآن کی تفسیر مکمل کر دوں۔ مجھے یہ اعتماد ہے اپنے قلم پر۔ آپ کے ذہن میں آئے گا، مثلا آپ کہیں گے پہلے اردو تفسیریں تھوڑیاں نے، تو کیوں لکھنا چاہنا؟ یہ ایک ذہن میں آئے گا۔ بھائی جب عربی میں ایک تفسیر لکھی گئی بس ٹھیک ہے، دوسری تفسیر عربی میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت شیخ الہند نے لکھ دی تو مولانا اشرف علی تھانوی کو کیا ضرورت پڑی؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو، مولانا عبد الماجد دریابادی کو، مولانا مفتی محمد شفیع، ان حضرات کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب سنو۔ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس میں لولو و مرجان، ہیرے، موتی، جواہرات چھپے ہوئے ہیں۔ ہر عالم اپنے ذوق کے مطابق غوطہ لگاتا ہے، نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لاتا ہے۔ ہر مفسر کا انداز الگ ہے، ہر مفسر کے دلائل دینے کا انداز الگ ہے، ہر مفسر کی تفسیر کرنے کا انداز الگ ہے۔ ایک مفسر کا ایک انداز ہے، دوسرے مفسر کا دوسرا۔ یہ تو مضامین کا ایک سمندر ہے، اس کا علم کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے ختم۔ میں نے کہا میں نے 18 سالوں میں قرآن کا درس دے لیا، میں نے 25 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھا لی تو میرا قرآن کا علم مکمل ہو گیا؟ نہ، میں آج بھی اس کا محتاج ہوں، میں آج بھی سیکھنے کا محتاج ہوں جو میں کتابوں کے ذریعے سیکھتا ہوں۔ پہلے لوگوں کی کتابیں، پہلے لوگوں کی تفسیریں، ان کو پڑھ کر میں آج بھی سیکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے اور ساری زندگی قرآن سکھاتا رہے، تعلیم حاصل کرتا رہے اور تعلیم دیتا رہے۔ قرآن کی تعلیم
ساری زندگی حاصل کرتے رہو، سیکھتے رہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. ذرا ہولے بولو، ہولے بولو، ہولے بولو، زور سے بولو، سارے بولو. قرآن کی تفسیر سیکھنے کی، قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں اگلی جو فضیلت بیان کرنے اس کے بعد میں ہاتھ اٹھواتا نا آپ سے تو آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، لیکن میں فضیلت بیان کرنے سے پہلے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ذہن بناؤ اپنا. قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب فضیلت سنو، فضیلت سنو. کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف توجہ رکھیں گے آپ، میری طرف توجہ رکھیں گے آپ. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، ساری زندگی قرآن سکھاتا رہے، اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو گئی تو دفن کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر روز 70,000 فرشتے رب کی رحمت اور مغفرت لے کر تیری قبر پہ اترتے رہیں گے، تیری قبر پہ اترتے رہیں گے. بولو سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اور یار مجھے تو یقین ہے انشاءاللہ میرے آقا کی اس حدیث کے مطابق میرے ساتھ یہ معاملہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ ہماری زندگی اس میں گزر گئی، مجھے یقین ہے کہ پھر ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے. قرآن پڑھنا، قرآن بیان کرنا، قرآن سنانا، قرآن سنانا، قرآن بیان کرنا، لوگوں کو قرآن پڑھانا بہت بڑی فضیلت ہے. اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں. میں نے یہ حدیث قطعاً اس لیے بیان نہیں کی، میرا اللہ جانتا ہے میں ممبر پر ہوں کہ میں آپ کو درس قرآن کی دعوت دوں، نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آج جمعے میں نے یہ حدیث بیان کرنی، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. یہ تو یہاں آ گئی، بس مضمون کے اندر مضمون آ گیا تو میں نے یہ حدیث بیان کر. درس قرآن کا جو ہمارا سلسلہ ہے 18 بلاک میں، وہ رمضان مبارک سے بند ہے، تعطل ہے. رمضان میں چونکہ روزے، پھر گرمیوں کے روزے لوگ شامل نہیں ہو سکتے، اس کے بعد کچھ میری سستی، غفلت، کاہلی، اللہ اس کے لیے معاف فرما دے. لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ تو بالکل اس درس کے دیوانے ہیں، ان کی غذا ہے وہ جمعے کا درس نہ سنیں تو پریشان رہتے ہیں. آئندہ جمعہ سے 30 اگست سے مغرب کی نماز کے بعد 18 بلاک ہی میں ہم درس قرآن کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. لیکن میں آپ عوام سے، لوگوں سے، دیکھیں دنیا کی مصروفیات ہوتی رہتی، مصروفیت ہوتی ہے بندے کو، لیکن اللہ کے قرآن سننے کے لیے، تفسیر سمجھنے کے لیے کہ ہم ایک آیت کا مفہوم سمجھ لیں، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، وقت نکالنا ہوتا ہے. آپ میں بالکل آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، میں بالکل گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، میں صرف اپیل کر سکتا. اس میں جبر بھی نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں. میرے آقا نے منع بھی کیا ہے کہ زبردستی نہ سناؤ، منع کیا ہے میرے آقا نے، یہ خوشی کا سودا ہے. آپ حضرات خاص کر کے نوجوان خدا کے لیے قرآن کے ساتھ جڑو، اللہ کے لیے قرآن اپنی زندگیوں میں شامل کرو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، تفسیروں کا مطالعہ کرو، قرآن کس طرف رہنمائی کرتا ہے. تو آپ حضرات خاص کر کے نوجوان، ہماری جماعت کے جو اراکین ہیں، رکن ہیں ہماری جماعت کے، ان میں زیادہ سستی پائی جاتی ہے، تو آپ اپنے دلوں میں نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ
اس درس قرآن میں جو آئندہ جمعہ 30 اگست کو شروع ہو رہا ہے، ہم اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے، اس کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے۔ دوسرے دوست احباب جو ہمارے جمعے میں نہیں آئے یا نہیں آتے، درس کے وہ ہمارے سامع ہیں، ان تک بھی ہم اپنی بات پہنچائیں گے تاکہ وہ حضرات بھی درس قرآن میں شامل ہوں۔ اس کا جو اجر ہے دین سیکھنے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا، میرے آقا نے فرمایا تھا فرشتے اس بندے کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیں۔ اس سے بڑا دین کیا ہے؟ اس سے بڑا دین کیا ہے؟ اگلی بات سنو، جتنی دیر آپ درس سنیں گے، 1 گھنٹہ درس سنیں گے، ظاہر بات ہے آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ درس جو سن رہے ہیں آپ کی توجہ تو میری طرف ہوگی، نہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، نہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، نہ آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ آپ کی تمام تر توجہ تو دین سننے میں آپ مشغول ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جتنی دیر آدمی دین سیکھنے میں مصروف رہتا ہے، اللہ دنیا کی ہر چیز کے ذمے لگاتے ہیں کہ میرا بندہ استغفار نہیں کر سکتا، تم سب میرے اس بندے کے لیے استغفار کرو۔ مچھلیاں سمندر میں، کیڑے مکوڑے حشرات الارض اپنے سوراخوں میں، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں جو دین سمجھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں کیا ہوتے ہیں؟ مشغول ہوتے ہیں۔ بھائی دریا خان میں ہماری ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ میں چونکہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں، رات میں کوئٹہ سے آیا ہوں، پچھلا ہفتہ میں کوئٹہ میں رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں بھائی بندیالوی جو ہے نا، اس کے جو مقتدی ہیں نا، یہ بڑے مالدار ہیں، انہوں کو بڑا پیسہ۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ پیسے والے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے پاس درمیانہ طبقہ آتا ہے، نوجوان آتے ہیں، تقریر سننے کے شوقین ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں نہیں، اگر بندیالوی اپیل کرے گا نا 50 لاکھ روپیہ چاہیے، لوگ دے چھڑنا۔ چلو ایک بھرم ہے جو وہاں قائم ہے۔ تو یہ مسجد دریا خان میں یہ ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں، انہوں نے یعنی اپیل کی ہے، باہر بندہ بیٹھا ہوگا، آپ ان کے ساتھ تعاون کر کے جائیں گی۔